بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت پائے کے ولی ہیں۔ یہ پہلے بادشاہ تھے اپنے وقت کے، اور ان کے پاس بہت بڑا تخت و تاج تھا، بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ایک دن رات میں ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور انہوں نے تخت و تاج چھوڑا اور پھر اللہ کی یاد میں اس طرح مصروف ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل اور عارف باللہ بن گئے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے میری عرض ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ میرے اس واقعے کو جو میں پیش کرنے والا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، میرے ویڈیو کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ یہ دینی واقعہ کوئی دنیاوی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر کوئی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، آپ بھی کہیں گے یہ کتنا مبارک اور مسعود واقعہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تخت و تاج کیسے چھوڑا؟ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے محل میں سو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس محل میں بادشاہ سو رہا ہو اس کی سیکورٹی کتنی تگڑی ہوگی، حفاظت میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہوں گے۔ جب رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا تو محل کی چھت پر کچھ آواز آئی، محل کی چھت پہ سے آواز آئی تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، یہ اس وقت واقعہ جب یہ بادشاہ تھے، پوچھا بھائی کون؟ تو کہا کہ میں یہاں پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بادشاہ کی چھت کے اوپر رات کے وقت اتنے بڑے محل کی چھت کے اوپر اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ جب بادشاہ کے محل کی چھت پر اگر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو یہ نرم نرم گدوں اور گرم گرم بستروں کے اوپر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ آواز سنی تو آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، سلطنت کو لات ماری، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں لگ گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے اور خوب اللہ کو راضی کیا، خوب عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور منصب عطا فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے ولیوں میں شمار ہونے لگے، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک دن یہی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے جو بہت بڑا اپنے وقت کا گناہ گار تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے آپ کچھ نصیحت کیجئے کہ میں جس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس نوجوان کو نصیحت کی، ذرا آپ بھی غور سے سنیے گا، اور میرے نوجوان بھائی اگر آپ سن رہے ہو تو آپ بغور سننا، انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ اس واقعے کو سننے کے بعد بہت روشن ہو جائے گا، اور آپ اپنے اندر بہت بڑا انقلاب اور تبدیلی محسوس کریں گے اگر آپ نے غور سے سن لیا۔ اس لیے کہ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ایک ولی کامل کی نصیحت ہے یہ۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان سے کہ اے نوجوان، جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق تو اسی کا ہے، نہیں کھاؤں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟
تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ جس کا دیا ہوا رزق تم کھاؤ پھر اسی کی نافرمانی کرو؟ کہا حضور یہ تو بہت آپ نے آنکھوں کو کھول دینے والی بات ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا حضور آگے کچھ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے آپ نے دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جب تمہارا دل گناہ کرنے کو کرے تو تم اس کے ملک سے نکل جانا، یعنی اس کے ملک کو، اللہ کے ملک کو چھوڑ کر پھر گناہ کرنا۔ جب تمہارا دل گناہ کرنے کو کرے تو تمہارا دل جب گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ پاک کا ملک چھوڑ دینا، اس کی سلطنت کو چھوڑ دینا۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بھی اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے، اس سے بھی زیادہ کٹھن معاملہ ہے۔ یہ ساری سلطنت پورب سے لے کر پچھم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ تو ساری سلطنت اسی کا ملک ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تم اس کا رزق چھوڑ نہیں سکتے اور اس کے ملک سے تم باہر نہیں جا سکتے تو یہ تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم اسی کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اسی کے ملک میں رہو اور پھر اسی کی نافرمانی کرو؟ کہ حضور میں سمجھ گیا، حضور اور نصیحت فرمائیے کچھ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری نصیحت کی، اور تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جب تمہارا دل گناہ کرنے کو کرے، جب تم گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرنا جہاں خدا تمہیں نہ دیکھے۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے، باریک سے باریک آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تم جانتے ہو کہ تم اس کے رزق کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کے ملک سے تم باہر جا نہیں سکتے، اور اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز تمہاری پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم اس کے ملک میں رہ کر اس کا رزق کھاتے ہوئے اسی کے سامنے تم اس کی نافرمانی کرو؟ کہ حضور سمجھ گیا، کچھ آگے اور ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوتھی نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو اور تمہارے پاس جب تمہارے پاس یہ تو ہو گیا کہ تم گناہ کرو، اب جب تمہاری زندگی کا تو خاتمہ ہوگا ایک دن، مرنا تو ہر ایک کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو ایک دن ہے۔ اب جب تمہاری زندگی مکمل ہو جائے، آخری وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اور موت کے فرشتے تمہارے پاس آئیں اور ملک الموت علیہ السلام تمہارے پاس آئیں، تو تم ان سے کہہ دینا کہ مجھے ابھی چھوڑ دو، مجھے مہلت دے دو، میں کچھ نیک اعمال کر لوں، توبہ کر لوں، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک تو اس نے کسی کو مہلت نہیں دی ہے، مجھے کیسے دے گا مہلت؟ ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں وہ مجھے کیسے مہلت دیں گے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو کہا کہ جب تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ مرنا یقینی ہے، اور جب موت کا پیغام آ جاتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، وہ کسی کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا، نہ نیک اعمال کرنے کی مہلت دیتا ہے، تو پھر تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور آپ کی نصیحت مجھے سمجھ میں آ گئی، کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے 5ویں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سب کے بدلے میں
تو موت تو تمہیں آئے گی، سب کو آنی ہے، تمہیں بھی موت آئے گی، قبر میں رکھ دیے جاؤ گے، اور جب تمہارے پاس قبر میں جانے کے بعد تمہارے پاس موت کے فرشتے، وہ جہنم کے فرشتے آئیں، تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اس کے ملک میں رہ کر تم نے اس کی بغاوت کی ہے، اس کی نگاہ قدرت کے سامنے تم نے گناہ کیا، نافرمانی کی ہے، جب ان سب کے بدلے میں تمہیں قبر میں جانا پڑے گا، قبر میں جانے کے بعد تمہارے پاس جہنم کے فرشتے آئیں گے، تو جب جہنم کے فرشتے تمہارے پاس آئیں تو تم کہہ دینا مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گا جہنم میں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کسی کی تو مانتے نہیں، میری کیسے مانیں گے، وہاں تو کسی کی بھی نہیں چلتی اور حقیقت میں کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نوجوان، اے میرے عزیز، جب تم اس کا رزق چھوڑ نہیں سکتے، اس کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، اس کی نگاہ قدرت سے بچ نہیں سکتے، اور نافرمانی کے نتیجے میں تمہاری زندگی کا وقت مکمل پورا ہو بھی جائے گا، اور تمہارے پاس موت کے فرشتے بھی آئیں گے، اور تمہارے بدعمالی کے نتیجے میں جہنم میں لے جانے کے لیے جہنم کے فرشتے تمہیں لینے آئیں گے، جہنم میں لے جانے کے لیے، تو ان کے شکنجے سے تم بچ بھی نہیں سکتے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ توبہ اور استغفار ابھی سے کر لو اور رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ اس نے کہا حضور آپ میرے گناہوں کے گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے سارے گناہ سے میں نے توبہ کر لی ہے، اور میری توبہ کے لیے آپ گواہ بن جائیں، میں آپ کے سامنے آج میں توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور میں سچے دل سے پکے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس بندے خدا نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت والی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ سنے اور جو نصیحت سنی، اس کے دل میں اس طرح سے گھر کر گئی کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے سارے گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ کا سچا اور پکا بندہ بن گیا، اور تائب ہو کر اس دنیا سے وہ گیا، اور اللہ کا نیک بندہ بن کر اس دنیا سے وہ گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ ایک وہ لفظ ہے جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، ایک وہ لفظ ہے جو عام آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، ایک وہ لفظ ہے جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن وہ لفظ بھی تھا جو ایک ولی کی زبان سے نکلا تھا، اس لفظ نے کیا تاثیر پیدا کی کہ اس میں ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ وہ نوجوان جس نے پوری زندگی گناہ و پاپ میں گزاری تھی، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل و دماغ میں ایسے اثر کر گئے، اور اس کی حضرت ابراہیم بن ادہم کی نصیحت نے ایسا اثر کیا کہ وہ اس دنیا سے تائب ہو کر اور اللہ کا نیک بندہ ہو کر مرا۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔